نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی خلیلی لا تشرک باللہ وإن قطعت او حرقت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے وصیت فرمائی، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی، لا تشرک باللہ وإن قطعت او حرقت۔ ابو درداء، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کروا لینا، اپنے جسم کو آگ میں جلسا لینا، لیکن شرک نہیں کرنا۔ یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، شرک نہیں کرنا، اس قدر یہ عظیم گناہ ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک۔ اور فرمایا جو مشرک ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور دوسری وصیت فرمائی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ اے ابو درداء، جان بوجھ کر فرضی نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دو وصیتیں ہیں، نماز کی اور شرک کے بارے میں۔ تو نماز یہ بھی نہ پڑھنے والا شخص، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، شرک اور کفر کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا اسے کہ میں کس جگہ پہ ہوں، لیکن عین بارڈر کے اوپر ہے۔ بارڈر لائن کراس ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کسی وقت بھی انسان کفر میں چلا جا سکتا ہے اور شرک میں جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایک حدیث میں یہ دو وصیتیں فرمائی، دونوں کا تعلق شرک اور کفر کے متعلق ہے۔ شرک نہیں کرنا، خواہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، کیما کیما کیوں نہ کروا دیا جائے، لیکن شرک نہیں کرنا، اور جان بوجھ کر فرضی نماز نہیں چھوڑنی۔ اس قدر یہ اہم عمل ہے، سدا بہار عمل ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، اسے نماز چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہو۔ دماغ کام کر رہا ہے، کان کام کر رہے ہیں، جسم کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، دماغ کام کر رہا ہے، عقل کام کر رہی ہے، جسم اگر نہیں بھی حرکت کر رہا تو نماز پھر بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حتیٰ کہ جنگ کس قدر خوفناک عمل ہے، دوران جنگ بھی نماز فرضی کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دشمن سر پہ ہو، تیر ان کے پاس ہوں، نیزے ان کے پاس ہوں، اور تلواریں ان کے پاس ہوں، وہ حملہ آور ہوں۔ آج کل ماڈرن دور ہے، آج کل
تو معاملہ ہی اور ہے، میزائلوں کی جنگ ہے، گولیوں کی جنگ ہے، بندوقوں کی، توپوں کی، ٹینکوں کی، اور کیا کیا لڑاکا F-16 طیاروں کی، پھر بھی نماز کی چھٹی نہیں ملی۔ تو اس لیے ہر مسلمان جو مرد عورت، ہاں عورتوں کو چھٹی ہے، مخصوص ایام میں، حیض کے دنوں میں چھٹی ہے نماز کی، آگے پیچھے نہیں۔ حیض، نفاس، یہ دو معاملے ایسے ہیں کہ ان میں عورت کو چھٹی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کا معاملہ ہوتا ہے، ان دنوں میں وہ 40 دن کا ان کا ان کے عرصہ، اور یہ 7 دن ان دنوں میں عورت کو چھٹی ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو اس کی اہمیت دیکھیں کس قدر ہے۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا کہو، بیٹا نماز پڑھو، اسے ساتھ لے کے مسجد میں جانا چاہیے۔ جب 10 سال کا ہو جائے نہیں نماز پڑھتا، اس کو ڈانٹو، جھڑکنا کو نہیں فرمایا، اس کو فرمایا اس کو ڈانٹو۔ ڈانٹنے میں ہاتھ کے ساتھ بھی، چھڑی کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرح، یعنی کہ یہ جائز ہے۔ دیکھیں رحمت للعالمین پیغمبر سراپا رحمت، بچوں کو کسی کو مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نماز نہ پڑھنے کے معاملے میں مارنے کا بھی آرڈر دیا۔ تو اس لیے ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنے آپ پہ بھی، اپنے بچوں پہ بھی یہ نماز کا معاملہ لاگو کرنا چاہیے۔ اس سے کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ بچوں کا ہاتھ ہو ہمارا گریبان ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر والدین کوتاہی کریں گے اس میں تو بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے۔ اسی طرح شرک کا معاملہ بھی، اس کو بھی بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دو، بیٹا شرک نہیں کرنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، گھر بار لٹ جائے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن شرک نہیں کرنا۔ اللہ، کئی ایسی مثالیں ہیں کئی قرآن پاک کے اندر، لیکن وہ یہی ہے کہ شرک نہیں کرنا خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔